السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، وقال الله سبحانه وتعالى ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ایک بہت ہی قیمتی جو چیز بنائی ہے وہ انسان کا دل ہے۔ دل جب سنورتا ہے تو اس کے اعمال سنورتے ہیں، دل جب بگڑتا ہے تو اس کے اعمال بگڑتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دل کو نقصان پہنچانے والی ہیں، اور وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کے ایمان کو، اس کی روحانیت کو اور اس کے اخلاق کو تباہ و برباد کر دینے والی۔ گزشتہ مجلس میں جمعہ میں آپ کی خدمت میں ایک بیماری ہے جو غرور ہے، تکبر ہے، اس کے بارے میں نے عرض کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس بیماری سے حفاظت فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی عبدیت کی، تواضع کی، بندہ بن کر رہنے کی اللہ تعالی ہمیں یہ خوبی اور صفت پیدا فرمائے۔ ان بیماریوں میں ایک جو بیماری ہے جو دل کو گندا کر دیتی ہے، ناپاک کر دیتی ہے، وہ حسد ہے، جس کو جلسی کہتے ہیں۔ حسد کہ کسی کی خوشی کو دیکھ کر، کسی کی نعمت کو دیکھ کر آدمی کے آنکھ میں کانٹا چبھے، سامنے والے کی خوشی برداشت نہ کرے، اس کی نعمت کو اور اس کی خوشی کو دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ یہ اس کے پاس ہے کیوں۔ یہ وہ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں معاشرہ سکھایا، جو ہمیں آپس کی جو زندگی سکھائی، اس میں آپ نے ایک جملے میں آپ نے فرمایا کہ لا تحاسدوا، ایسے رہو آپس میں کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ حسد مت کرو۔ جب ہم مل جل کر رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بطور امتحان کے انسان کو مختلف درجات میں رکھا ہے، کسی کو علم کے اعتبار سے، کسی کو عمل کے اعتبار سے، کسی کو خوبصورتی کے اعتبار سے، کسی کو عزت کے اعتبار سے۔ فضیلت اللہ نے دی ہے، فضیلت اللہ نے دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک نظام اللہ نے چلایا ہے۔ لیکن انسان جب آپس میں مل جل کر رہتا ہے تو کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کے اندر جو احساس پیدا ہوتا ہے، جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس میں ایک جو بہت ہی خطرناک گندا قسم کا جو جذبہ ہے، حاسدانہ جذبہ، حسد کا جذبہ، یہ اس کے ایمان کو، اس کے دل کو، اس کی روحانیت کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے وہ شخص گر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ شخص مردود ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دب الیکم داب الامم۔ دیکھیے بڑی عجیب بات آپ نے فرمائی۔ کسی گناہ کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جیسا میں نے عرض کیا کہ وہ ہمارے دلوں کے بیماریوں کے ماہر ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ حسد کا ہوا، اور زمین پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ بھی حسد کا ہوا۔ کتنا خطرناک ہے! دیکھیے سب سے پہلی جو نافرمانی آسمانوں میں اور زمینوں میں جو ہوئی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو نعمت عطا فرمائی کہ ہم آپ کو خلیفہ بناتے ہیں، نعمت ہے، اور یہ وہ نعمت ہے جو کسی مخلوق کو نہیں دی،
انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم آپ کو زمین میں اپنا خلیفہ بناتے ہیں۔ اس نعمت کو دیکھ کر شیطان کے دل میں حسد آیا، اور یہی حسد اس کے دل میں کبر پیدا کیا۔ تکبر اور غرور جو پیدا ہوا وہ اسی حسد کی وجہ سے ہوا کہ انہیں یہ نعمت کیسے ملی، کیوں انہیں یہ نعمت ملی، کیا وجہ ہے، کیوں انہیں ملی، مجھے کیوں نہیں ملی، یہ چیز ان کے پاس نہ رہے۔ وہی حسد تھا جو اسے اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں رکاوٹ کا سبب بنا، اور جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مردود یعنی دربار سے دھتکار دینا۔ تو جس وقت وہ دربار سے نکلا اس نے یہی قسم کھائی، جس گناہ کی وجہ سے میں تیرے دربار سے نکل رہا ہوں یہ گناہ میں تیرے بندوں میں پھیلاؤں گا۔ اس نے اس وقت چیلنج کیا اللہ تعالیٰ سے، یہ وہ گناہ ہے جو سب سے پہلا آسمانوں میں ہوا، اور یہ وہ گناہ ہے جو زمین میں ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا تفصیل سے واقعہ لکھا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ ہے۔ آپ اس واقعے کو تفسیر میں دیکھ لیں کہ قابیل نے حسد کیا حابیل پر، اور وہ حسد کہاں تک آدمی کو لے جاتا ہے؟ حسد دشمنی تک لے جاتا ہے، حسد بغض پر لے جاتا ہے، حسد غیبت پر لاتا ہے، حسد اختلاف پر لاتا ہے، یہاں تک کہ حسد قتل پر لے کر آ گیا۔ اور وہ کسی اور غیر کو نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے بھائی کے ساتھ، ایک باپ کی 2 بچے، ایک باپ کی اولاد ہیں۔ قابیل اور حابیل دونوں کسی غیر کے نہیں، دونوں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھے، لیکن اس کے دل میں جو حسد آیا وہ حسد یہاں تک اسے لے کر آیا کہ اس نے ایک جملہ زبان سے کہا کہ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے مار دوں گا، میں تجھے مار دوں گا۔ تو حابیل نے کہا کہ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ، تو اگر مجھے مارنا چاہتا ہے تو ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، میں اپنے ہاتھ کو تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ سب سے پہلا جو قتل، بلکہ روئے زمین پر سب سے پہلی موت جو ہوئی ہے وہ حابیل کی ہوئی ہے، اور وہ ذریعہ بنی حسد۔ پہلی لاش، پہلی میت، پہلی باڈی ہے۔ انسان کو پتا نہیں کہ کیسے اس کو کیا کیا جائے، آگے کے کیا مرحلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پرندے کے ذریعے سے انسان کو سکھایا کہ جب کسی کا انتقال ہو، جب کسی کی موت ہو تو اس کو آگے کیسے اس کو دفن کرنا ہے۔ فبعث اللہ غراب یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، کووں کی جماعت کو اللہ نے بھیجا، اور وہ کوے جو ہے انسان کو سکھا رہے ہیں کہ انسان جب مرتا ہے تو دفن کیسے کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ میں ایک اشارے کے طور پہ میں عرض کر دیا۔ مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کو جو دلوں کے اندر، یعنی آپ سوچیں، ایک آپ نے فرمایا ایاک والحسد، عربی میں ایاک یہ جو جملہ ہے کب کہتے ہیں؟ عام اوقات میں نہیں کہتے، ایسے وقت میں کہا جاتا ہے جس وقت میں آدمی کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہو۔ بھئی آگے مت جاؤ، وہاں پہ کھڈا ہے، آگے مت جاؤ، وہاں پہ گرنے والے ہو، یہ چیز مت کھاؤ، بہت خطرناک ہے۔ زندگی اور موت کا مسئلہ جہاں آتا ہے وہاں ایاکا کا لفظ، ایاکم، اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو بچا لو، کیونکہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ آپ نے اس جملے کو اس گناہ کے ساتھ، اس بیماری کے ساتھ جوڑ کر اس کی اہمیت کو بتایا۔ عام بیماری مت سمجھو اس کو۔ ایاکم والحسد، اپنے آپ کو حسد سے، جلسی سے، جلن سے اپنے آپ کو بچاؤ، بہت دور رکھو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ وہ گناہ ہے جو گناہ تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے ایک آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آپ ذرا بیٹھ کے سوچیں دوستو، ایک انسان اللہ کی توفیق سے کتنے اعمال کرتا ہے۔ پہلے توفیق بہت بڑی بات ہے، پھر اس توفیق کے بعد اعمال کرنا، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، دین کی محنت کرنا، دین کی خدمت کرنا، مختلف قسم کے حج اور عمرے، جتنے اعمال صالحہ ہیں، لیکن ان اعمال صالحہ کی حفاظت اگر وہ نہ کرے، یعنی سوچیں
عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ۔ سورہ غاشیہ کا ایک چھوٹا سا ایک جملہ ہے، ایک آیت ہے چھوٹی سی، عاملۃ ناصبہ۔ عامل کسے کہتے ہیں؟ عمل کرنے والا۔ کیونکہ دنیا میں دو قسم کے عمل کرنے والے ہیں۔ میں کس کیٹیگری میں ہوں؟ دیکھو میں کس کیٹیگری میں ہوں۔ ایک وہ شخص ہے جو عمل کرتا ہے، عمل کو مجاہدہ بناتا ہے، عمل کو مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ مجاہدہ کہتے ہیں عمل اس طرح کروں، سنت کے مطابق کروں، اخلاص کے مطابق کروں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں، اور اس عمل کی حفاظت کروں، اس کے لیے مجاہدہ ہے۔ جو عمل مجاہدے کے ساتھ ہوتا ہے اس عمل کی برکتیں ہوتی ہیں، لیکن جو عمل مشقت کے ساتھ ہوتا ہے، عمل کو مشقت مت بناؤ۔ عمل مشقت کب بنتا ہے؟ ایک آدمی سوچیں بڑے سے بڑا عمل اس نے کیا، لیکن اس نے عمل کو برباد کرنے والی چیزیں اس نے اختیار کر لی، وہ مشقت ہے، وہ صرف مشقت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راہب کو دیکھا جو بالکل اپنے آپ کو تھکا رہا ہے، آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا عاملۃ ناصبہ، ایک دیکھو کیسا عمل کر رہا ہے، لیکن عمل کے بعد سوائے مشقت کے اس کو کچھ نہیں ہے۔ اس لیے دوستو یہ وہ گناہ ہے جس گناہ کی وجہ سے ہماری عبادتیں سوائے مشقت کے کچھ نہیں رہیں گی۔ سمجھ رہے میری بات؟ سوائے مشقت کے، مشقت کو کیا کہتے ہیں سمجھ میں میری بات میں، یعنی صرف جو ہے نا ایک آدمی، لیکن ایک آدمی ان بیماریوں سے بچ کر اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب عمل کرتا ہے، وہ عمل مجاہدہ بنتا ہے، وہ عمل اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب اور مقبول بناتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ وہ چیز ہے جس سے اپنے آپ کو بچاؤ، تمہاری زندگی بھر کی جو نیکیاں ہیں وہ نیکیاں آگ۔ اسی لیے حسد کو آگ سے تشبیہ دی ہے، حسد کو آگ سے تشبیہ دی ہے۔ حاسد 2 مرتبہ اسے آگ میں جلنا پڑتا ہے، ایک دنیا میں بھی۔ ایک آدمی کسی کی نعمت کو دیکھ کر جل رہا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ اس کا گناہ اتنا بڑا کیوں؟ اس پر پکڑ اتنی بڑی کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی جب کسی پر حسد کرتا ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، اللہ کے فیصلے پر وہ چوں چرا کرتا ہے، زبان سے تو نہیں کہتا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، کسی کے پاس کوئی اچھی سی نعمت اگر مل جائے، اچھا اس کے پاس یہ کیوں آئی، یہ اصل میں کہہ رہا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ میرے سے مشورہ کیوں نہیں کیے، میرے سے پوچھے بغیر انہوں نے کیسے فیصلہ لیا، ہم آپس میں کہتے ہیں۔ تو حسد کرنے والا گویا اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ نے میرے سے مشورہ کیوں نہیں لیا اس کو دینے سے پہلے، اس کو دینے سے پہلے اللہ میرے سے کیوں نہیں پوچھا، اگر میرے سے پوچھتا تو میں بتاتا۔ یعنی اسی لیے حسد اتنا بڑا جو گناہ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ قرآن پاک میں یہ مضمون بار بار آیا ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ ہی ہے جو اپنے علم، اپنے حکمت کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان جس کو چاہتا ہے رزق میں وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ رزق میں کیا ہے؟ رزق میں بہت چیزیں آ گئی، کسی کی عمر میں برکت، کسی کی عزت مل گئی، کسی کو جو ہے دولت مل گئی، کسی کو علم مل گیا، کسی کو دین کی توفیق مل گئی، کسی کو اولاد مل گئی، کسی کو نیک اولاد مل گئی، کسی کی اولاد میں کامیابی مل گئی، کسی کے رشتے ہونے لگے۔ یہ سب رزق ہیں، یہ جسے چاہتا ہے وَيَقْدِرْ، اور جس کو چاہتا ہے اللہ رزق میں تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اولاد نیک رشتے نہیں ہو رہے، رشتے ایک جو ہے رشتہ ہو گیا وقت پر ایک لڑکی کا ایک لڑکے کا، اور ایک جگہ ہے کہ وہ لڑکی کی عمر بھی آ گئی، لڑکے کا عمر وہ کئی سالوں سے بیٹھے ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا۔ یہ نظام اوپر کا ہے، یہ نظام اللہ کا ہے۔ ہاں تو جس کے ہاں رشتہ ہو گیا وقت پر اس کے لیے اجازت نہیں کہ اس کو دیکھ کر وہ حسد کرے۔ یہ ہوا کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تقسیم اللہ نے کی ہے، نحن قسمنا بینہم۔ آج ہم دیکھیں اپنی زندگی کا جائزہ لیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ہم اللہ ایک احساس، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فیلنگ ہمارے اندر پیدا کی ہے، یہ بطور امتحان کے ہے۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے فیلنگ کو اللہ نے پیدا کیا، احساسات کو اللہ نے پیدا کیا، جذبات کو اللہ نے پیدا کیا۔
اللہ ہی پیدا کرتے ہیں. یہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اندر سے یہ فیلنگ آنا، یہ کس نے پیدا؟ اللہ نے پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ امتحان کے لیے پیدا کیا. امتحان لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس جذبے کو میں کس ڈائریکشن پر لے جا رہا ہوں؟ خیر کی طرف لے جا رہا ہوں یا شر کی طرف لے جا رہا ہوں؟ اچھائی کی طرف لے جا رہا ہوں یا برائی کی طرف لے جا رہا ہوں؟ کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. اختیار دے کر اللہ امتحان لیتے ہیں. اور یہ گھر کے اندر ہوتا ہے، بھائیوں میں ہوتا ہے. ایک باپ کے 3 بچے ہیں، ایک بچے کو ترقی مل گئی اور ایک بچے کو ترقی نہیں ملی. ہاں، کسی بھی اعتبار سے آپ دیکھ لیں، یہ ایک امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اس موقع پر یہ نیچرل ہے، فطری چیز ہے کہ اب کسی کی نعمت کو، خوشی کو دیکھ کر اندر سے یہ جذبات پیدا ہونا، یہ احساسات پیدا ہونا، یہ فطرت ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی کامیاب اسی کو کرتے ہیں جو بندہ اس گندے جذبات سے اپنی حفاظت کر لے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں مجھے یہ جذبات نہیں آ سکتے، میں جو ہے میرا دل پورا جو ہے کیا ہے واٹر پروف کی طرح حسد پروف ہے. نہیں، جب میں دیکھیں نا قرآن کریم کے اندر مثالیں پیش کی اللہ نے. سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی مثال پیش کی، بھائیوں کی مثال پیش کی کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان کے اندر حسد پیدا ہوا. دیکھو یہ حسد ان کو کہاں تک لے گیا، اپنے چھوٹے سے بھائی کو لے جا کر کنویں میں پھینک رہے ہیں، اس بھائی کو لے جا کر جو ہے نا ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. حسد، اسی لیے علماء نے لکھا ہے حسد باہر والوں سے زیادہ اپنوں میں زیادہ آتا ہے. حسد اپنے پروفیشن میں زیادہ آتا ہے. ہاں، ایک ڈاکٹر کو مفتی سے حسد نہیں آئے گا، ایک مفتی کو مفتی سے حسد آئے گا. ایک حافظ کو حافظ سے حسد ہوگا، ایک انجینئر کو انجینئر سے حسد ہوگا. دونوں ایک فیلڈ میں ہیں، دونوں ایک میدان میں ہیں. وہ اس کو اتنی ترقی کیوں ہے، اس کو اتنی پروموشن کیوں ہے؟ اچھا اس کے بیٹے کو میڈیکل میں سیٹ مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملی؟ کیوں ملی اس کو؟ کیسے مل گئی؟ اچھا اس کا رشتہ ہو گیا، کیسے ہوا رشتہ؟ آدمی بیٹھ کے ذرا جائزہ لے. جب کسی کی خوشی کی خبر میں سنوں، بلکہ ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، کئی مرتبہ دیکھنے میں آپ کو بھی موقع ملا ہوگا جب ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں، نہیں بھی فلاں آدمی تو بہت اچھا آدمی ہے. ارے آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ کیا جانتے ہیں؟ میں جانتا ہوں اس کے بارے میں. ہم کسی کی تعریف سننا برداشت ہی نہیں کرتے، ہم کسی کی خوبی سننا برداشت نہیں کرتے. جب کسی کی خوبی، کسی کی اچھائی کسی مجلس میں ہوتی، آپ کیا جانیں، میں جانتا ہوں ان کو. ابھی 2-3 ہفتے پہلے ایک صاحب نے بڑی عجیب بات کہی. رشتہ ہوا ان کے گھر میں، بیٹے کا رشتہ ہوا، شادی کی تیاری ہو رہی ہے. کسی نے اس لڑکے کی پرانی چیزوں کو جو ہے وہ ان کے انلاس تک پہنچا دیا اور پہنچا کر رشتہ ختم کر دیا. یہ ہمارا مزاج ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، کسی کی خوشی دیکھ کر کسی آدمی کہتا نا کہ میں اللہ تعالیٰ وہی پوچھتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے اپنے فضل سے اس کو دیا ہے، اور رشتہ تو اس کے فضل سے ملا، وہ پروموشن تو اللہ کے فضل سے آیا، وہ بچے کو اچھے یونیورسٹی میں سیٹ اللہ کے فضل سے ملی ہے. اس پر تم حسد کرتے ہو، اس پر تم جو ہے اندر جلسی کرتے ہو. آدمی کہتا ہے نا کہ کیا وجہ، میں نے کس کا کیا بگاڑا؟ انہوں نے یہ جملہ کہا. میں انہیں ایک بخاری کا ایک واقعہ سنایا، میں آپ کو یہ بات عرض کروں. خیبر کے موقع پر خیبر میں ایک عورت تھی، ایک عورت، اس کو پتا چلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے یعنی شانہ ہے دستی، شولڈر کا گوشت بہت پسند ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی شولڈر کا گوشت بہت پسند تھا. ذراعا مشویا حدیث میں آتا ہے، روسٹ کیا ہوا گوشت آپ کو بہت پسند تھا. تو اس عورت نے کیا کیا، آپ کے لیے وہ گوشت تیار کی، اور تیار کر کے اس نے جو ہے اس میں زہر ملا دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ بھیجی ہدیہ کہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. ہم اندازہ نہیں لگا سکتے حسد کہاں کہاں تک آدمی کو لے جاتا ہے. اخنف ابن شریک، ابو سفیان، ابو جہل، تفسیر میں آتا ہے یہ تینوں مکی زندگی میں رات میں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن چھپ کر سنتے تھے. ایسی حلاوت، ایسی کشش، چھپ کر سنتے تھے. کوئی ادھر چھپا، کوئی ادھر چھپا. جب تلاوت ختم ہوئی جاتے تو آپس میں شرم آتی تھی ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے، یار ہم ان کی دن بھر مخالفت کرتے ہیں، رات میں جو ہے ہم انہی کا قرآن سنتے. کہتے تحالفو، قسم کھائیں گے کل نہیں سنیں گے. سب کھاتے قسم، ہاں ہم کل سے نہیں سنیں گے. ہر ایک یہ سوچتا کہ وہ نہیں آئے گا، پھر اگلے دن آتے. 1 دن، 2 دن، 3 دن. ایک دن جو ہے اخنس ابن شریک سیدھے ابو جہل کے گھر پہنچ گیا. کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم ان کا قرآن سنتے ہو پھر بھی نہیں مانتے؟ ابو جہل، اس امت کا فرعون، اس امت کا فرعون. اس نے کہ عجیب بات کہی، تم کیا سمجھتے ہو میں ان کو نہیں جانتا، ان کو نہیں پہچانتا؟ میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. میں جانتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ عبد مناف کے ہیں اور میں بنو ہاشم کا ہوں، اور ہمارے اور ان کے درمیان شروع سے جو ہے نعمتوں میں برابری چلتی آ رہی ہے. بیت اللہ کی خدمت، حاجیوں کو پانی پلانا، یہ سب چیزیں برابر. اب جو ہے ان کو جو چیز مل گئی، بنو ہاشم کے خاندان میں جو نبوت آ گئی، یہ مجھ سے برداشت نہیں. دیکھو یہ حسد آدمی کو جو ہے نا جانتا ہے وہ. اسی لیے حسد کا دوسرا بڑا نقصان کیا ہے؟ حاسد اندھا ہوتا ہے. حاسد کیا ہوتا ہے؟ اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دین کا کیا نقصان ہے، دنیا کا کیا نقصان. اس کو نقصان سے کوئی پرواہ نہیں، بس نقصان پہنچے یہ میرا مقصد ہے. اسی لیے حاسد ہمیشہ خیر کے کام میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے. اب دیکھ لیں، اور ہمارے پاس تو اس کے لیے بڑے خوبصورت الفاظ بھی ہیں رکاوٹ پیش کرنے کے لیے، اپریشیٹ کرنے کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے. ہمارے پاس جو ہے الفاظ کی بہت کمی ہے جب کوئی خیر کا کام ہوتا ہے. اسی لیے آدمی جب رائے دے بہت سوچ سمجھ کر رائے دے. میں یہ رائے کسی حسد کی بنیاد پر نہیں دے رہا ہوں. میں اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے کسی دوست کو رائے دے رہا ہوں. آگے رائے پوچھتے ہیں، میری یہ رائے کہیں میرے حسد کی بنیاد پر تو نہیں، کیونکہ حاسد ہمیشہ خیر میں رکاوٹ ڈالتا ہے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ نقصان دین کا ہو یا دنیا کا ہو، کوئی اس کو پرواہ. اسی لیے کہ کیونکہ وہ حاسد مقابل ہو، معاون نہیں ہوتا. اسی لیے حسد کی جو ضد ہے، حسد کے خلاف جو خوبی ہے، حدیث میں فرمایا النصح، خیر خواہ، بھلائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین بھلائی چاہنے کا نام ہے. ہر آدمی دوسرے کا بھلا چاہے، خیر خواہ بنے، بھلا چاہے. میں دیں کیسی بھلائی پتہ ہے؟ ترمذی کی روایت ہے وَيَنْصَحُهُ إِذَا غَابَ وَإِذَا شَهِدَ. اپنے بھائی کی بھلائی چاہو، چاہے وہ تمہاری مجلس میں بیٹھا ہو یا تمہارے غائب میں ہو. ہم بیٹھے ہیں 4 دوست، 5واں نہیں ہے، غائب ہے. اب وہ اگر واقعی میرے دیکھیں نا، آگ اور پانی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، حسد اور خیر خواہی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی، سیدھی بات ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو اسلام کیا ہے، جانتے ہو دین کیا ہے؟ دین تو ایک چیز کو یاد رکھنے کا نام ہے، تم بھلائی چاہنا، خیر خواہ چاہنا. میں ہر ایک کا بھلا چاہوں. جو آدمی بھلا چاہتا ہے وہ سامنے والے کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، سامنے والے کو دیکھ کر جو ہے دعا دیتا ہے. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال ہمیں بتائے، ایک عمل اگر مثال کے طور پر جیسے میں نے عرض کیا ہے، فطری چیز ہے کسی کی نعمت کو دیکھ کر اندر سے جلس ہونا، لیکن اگر میں اس موقع پر اس کے لیے دعا کروں، حدیث میں فرمایا جانتے ہو سب سے طاقتور دعا جو بندے کے حق میں قبول ہوتی ہے وہ کون سی ہے؟ ایک مسلمان کی دعا دوسرے مسلمان کے لیے اس کی غیر حاضری میں کرے. سمجھے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کر. سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 70 میرے دوست اور ساتھی ایسے تھے، سجدے میں جا کر میں ان کے لیے دعا کرتا تھا. ان کو فکر تھی اپنے دل کی، اپنے ایمان کی، اپنی روحانیت کی. مجھے یہ گھر ہے اللہ کا. ہاں، آدمی اپنے گھر میں جو ہے بچھو نہیں پالتا، آدمی اپنے گھر میں سانپ نہیں پالتا. ہاں، یہ حسد، تکبر، یہ سانپ اور بچھو کی طرح ہے، یہ دل میں نہیں پالنا چاہیے. ہاں، اس سے دل کی دنیا تباہ و برباد ہو جاتی ہے. ہاں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ جو خاتون تھی اس نے ایک جملہ کہا، اور وہ ہمارا پرابلم ہے. وہ
ہم اس کو سوچ سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پتا چل گیا کہ وہ اس میں جو ہے زہر ملا ہوا ہے، اور وحی کے ذریعے سب کچھ پتا چل گیا کہ زہر ملا ہوا ہے، کس نے ملا ہے. آپ نے بلوایا اس کو، آپ نے بلا کے اس کو پوچھا. آدمی کہتے نا میں کس کا کیا بگاڑا، میں کس کا کیا دیکھیے نقصان کے لیے کسی کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اس دور میں بگاڑنے کی ضرورت نہیں. ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا وجہ تھی تو نے اس کھانے میں زہر ملایا؟ اس خاتون نے کہا ایک ہی وجہ ہے، مجھے آپ سے حسد ہے کہ لوگ آپ کو اتنا فالو کیوں کرتے ہیں، آپ کی بات اتنا کیوں مانتے ہیں، آپ کے پیچھے کیوں اتنا چلتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے دوستو ایک دعا عرض کر کے اپنی بات ختم کروں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حاسدین کے شر سے بچنے کی، حاسدین کے شر سے حفاظت کی دعا سکھائی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام سے وہ دعا پڑھتے تھے. آج ہم اتنے مسائل میں اتنی ہی غفلت کے ساتھ ہم ہیں. آج میری یہ بات سامنے رکھ کر آپ سوچ لیں، قرآن پاک کی جو آخری 2 سورتیں ہیں یہ دعا ہے. یہ دعا اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، اور اس لیے سکھائی کہ دیکھو تمہارے ساتھ بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کے ساتھ حاسدین ہیں، یہود بھی حاسد، مشرکین بھی حاسد، حاسدین کی بڑی جماعت. ان حاسدین کے شر سے بچنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے دعا میں تمہیں سکھا رہا ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام کہ جس وقت آپ آخری بیماری میں تھے، آپ کے جسم میں اضمحلال اور کمزوری تھی، آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ یہ دعائیں، یہ جو 2 صورتیں ہیں پڑھ کر میرے جسم پر دم کرو. آج ہم اتنا ہی ان سے غافل ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. 2 چیزیں میں نے عرض کی. ایک سب سے پہلی بات کہ حسد سے بھی اپنی حفاظت کرنا ہے، اور حاسدین کے شر سے بھی اپنی حفاظت کرنا ہے. اور حاسدین کے شر سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ دعاؤں کا اہتمام کریں. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کا کثرت سے اہتمام ہو. اور حسد سے بچنے کے لیے کبھی کسی کے اندر کوئی نعمت اگر نظر آئے فوراً یہ سمجھے یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ نے اسے دی ہے، خوشی اظہار کرے. بعض مرتبہ مشکل ہوتا ہے، منافقت نہیں ہے، منافقت نہیں ہے، بعض علاج ہے. یہ منافقت نہیں ہے، دل میں تکلیف ہے، اسے ملی کیوں یہ سواری، اس کے پاس یہ پروموشن آیا کیوں، یہ اتنا آگے بڑھ کیوں رہا ہے، اندر سے جلن ہے، لیکن پھر بھی جا کے اس کو دعا دے، مبارکبادی دے. یہ علاج ہے، منافقت نہیں ہے. یہ علاج بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دعا دے. ہاں یہ علاج ہم کریں، تعریف کریں، خوشی میں شریک ہو، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کیسے. اسی لیے دوستو ایک مومن، ایک حدیث سنا کر اپنی بات ختم کروں، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کی عزت کے بڑھنے کا سبب ہوتا ہے. ایک مومن دوسرے مومن کے وقار کے بڑھنے کا سبب ہوتا ہے. ایک مومن دوسرے مومن کے گرنے کا ذریعہ نہیں بنتا، نہیں بنتا، نہیں بنتا. وہ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسے یقین ہے کہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، عزت اور ذلت کا نظام تو اوپر چلتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم میں سے کوئی شخص کسی مسلمان کی عزت کے بڑھنے کا سبب بنے، اس کی عزت بڑھے نہ بڑھے دوسری بات ہے، اللہ میری عزت ضرور بڑھا کے رہیں گے. اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے عزت کے گرانے کا سبب بنے، وہ گرے نہ گرے دوسری بات ہے، اس کے گرنے کے فیصلے آسمانوں میں ہو چکے ہیں. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اللہ نے فرمایا دوسری کے لیے جب کوئی کھڈا کھودتا ہے اللہ اسے پہلے اس میں گراتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.